محترم سامعین و ناظرین، قرآن پاک کی ہر سورت کا نام مبارک جو ہے اس کے کسی نہ کسی مضمون کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ جیسے اس کا مضمون ہوتا ہے اس کے مضمون کی نسبت سے اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ بقرہ شریف ہے، اس کو بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے یا بیل، تو اس کا نام بھی اس کے مضمون کی وجہ سے رکھا گیا، کیونکہ اس سورت میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کا ایک عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کے اندر دیگر بھی مضامین موجود ہیں، لیکن یہ مضمون جو ہے بنسبت دیگر مضامین کے زیادہ عجیب و غریب تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی نسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھ دیا ہے۔ اس سورت کے جو شان نزول ہیں وہ دو ہیں، ایک اجمالی شان نزول ہے اور ایک تفصیلی شان نزول ہے۔ جو اجمالی شان نزول ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جب بانی اسلام حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں آپ جلوہ گر تھے تو وہاں پر بت پرستوں اور مشرکین کی کثرت تھی، ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے آئے تو یہاں پر عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی کثرت کے ساتھ تھی اور ان کا بہت سارا زور تھا۔ عبداللہ بن ابی جو کہ یہودیوں کا ایک سردار مانا جاتا تھا، جب اسلام کا آفتاب مدینہ کے اندر چمکا اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کو بھی اس اسلام کے آفتاب نے چمکا دیا، تو اور قرآن پاک کی جو آوازیں تھیں ان لوگوں کے گھروں کے اندر ان کے کانوں میں پہنچتی ہیں، سوائے چند لوگوں کے، باقی سب لوگ جو تھے وہ حسد اور تعصب کی وجہ سے اسلام کے مقابلہ میں آ گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے مقابلہ میں اتر آئے۔ اور یہ لوگ جو اسلام کے مقابلے میں آئے تھے یہ علم کے اندر مشہور تھے، اور اطراف مدینہ کے جو لوگ تھے وہ ان کی عزت اور تکریم بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اکثر عرب کے جب وہ لوگ ان کی عزت کرتے تھے تو وہ اکثر جو حالات جو تھے مدینہ کے رہنے والے وہ بھی ان کے منصوبے کے اندر پھنس گئے، وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر یہود اور نصارہ جو آپس میں جن کی لڑائی رہتی تھی اسلام کے مقابلے کے اندر، وہ اپنی لڑائی کو چھوڑ کر اسلام کے مقابلے میں وہ یکجہتی کر لیتے ہیں، وہ بھی متحد ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے جن کو عزت اور مال کی محبت نے اتنا اندھا کر رکھا تھا کہ بظاہر تو وہ مسلمان ہو گئے لیکن دل سے وہ کافر رہے، انہوں نے در پردہ اللہ کے محبوب کی انہوں نے دشمنی کرنا شروع کر دی۔ تو اب مسلمانوں کو 2 قوموں کی بجائے 4 قوموں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ نمبر 1 علماء یہود کا، نمبر 2 علماء نصارہ کا، نمبر 3 مشرکین کا، نمبر 4 منافقین کا، یعنی 4 قوموں کے ساتھ اور 4 فرقوں کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنا پڑا۔ بیک وقت یہ 4 فرقے مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، اور یہ خفیہ طور پر مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ مختلف گندے یہ منصوبے بھی بناتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ اور یہ لوگ ہر وقت مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے اور ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کاملہ سے اس دوران سورۃ بقرہ کا نزول شروع فرما دیا۔ جب سورۃ بقرہ کا نزول شروع ہوا تو ان 4 فرقوں کی اللہ رب العالمین نے سرکوبی فرمائی اور ان کے جو شبہات تھے ان کو دور فرمایا، ان کے جو عقائد و نظریات تھے ان کو باطل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات تک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔